میں اڈیالہ جیل سے بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ روانہ ہو چکی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار منصور علی خان ہمیں جوائن کریں گے۔ منصور، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس رہائی کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیاسی طور پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے، عمران خان صاحب کی جو سب سے قریب رہنے والی شخصیت ہیں وہ بشرا بی بی ہیں، اور اگر ان کی رہائی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے کافی عرصے سے اس بات کے بارے میں بار بار ذکر کرتی تھی کہ انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اگر ان کی رہائی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایک پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ایک نیا چیپٹر اس کو ضرور تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جب انہیں گرفتار کیا جاتا تھا اور ان کی رہائی ہوتی تھی، ساتھ ہی کسی دوسرے کیس میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، لیکن اب اگر ان کی رہائی ہوئی ہے اور وہ گھر پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اندر آپ ایک بڑی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہم دیکھ رہے ہیں، لیڈر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اگر احتجاج کی کالیں ہوتی ہیں تو اس میں صحیح طرح احتجاج نہیں کیا جاتا۔ میرا ابھی بھی اب جب باہر آئیں گی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی طور پہ وہ متحرک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی جو انتظامی صورتحال ہے کیا اس کے اوپر ٹیک اوور کرتی ہیں یا نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے جب ان کی بہنوں نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو ہے وہ سیاسی طور پہ کچھ متحرک ہونے کی کوشش کی تھی، تو پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے اسے ریزسٹ کیا تھا، خاص طور پہ علی مین گنڈا پور صاحب کی جانب سے ریزسٹ کیا گیا تھا۔ اب کیا بشرا بی بی کے متحرک ہونے پہ پارٹی لیڈرشپ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ ٹھیک ہے منصور، اس رہائی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی جلد؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں ابھی کئی ایسے مراحل ہیں، کیسز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کئی سنگین کیسز جو ہیں ان کے اوپر ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی خان صاحب کے اوپر بڑے سنگین کیسز ہیں، تو 9 مئی کا جو معاملہ ہے کیا اس کو درگزر کر دیا جائے گا، کیا کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اگر اس کی منظوری ہونی ہے تو اس کی منظوری کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اب کیا خان صاحب کو جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے کیا کوئی ریلیکسیشن نہیں ملتی، میرے خیال میں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن بشرا بی بی کے اور ان کے کیسز میں بہت فرق ہے۔ بشرا بی بی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ توشخانہ کا بہت ایک سنگین کیس تھا، القادر ٹرسٹ کا ایک بہت سنگین کیس تھا، ابھی اس کے اندر صرف ریلیکسیشن ملی ہے، ابھی ان کیسز میں وہ بری نہیں ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے کیسز بھی ہیں، کرپشن بھی ہیں، وہ کیسز بھی چل رہے ہیں، اس کے اندر میرے خیال میں ابھی انہیں ریلیکسیشن ملنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا۔ ٹھیک ہے منصور، ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کریں گی آسمہ شیرازی صاحبہ۔ آسمہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ جی بالکل، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ دلائل بھی دینا چاہ رہا تھا، لیکن جج صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ بھی محفوظ نہیں کیا اور یہ فیصلہ سنایا۔ ان کی بہت سارے مقدمات کے اندر پہلے ہی ضمانت ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کل ان کی اگر ضمانت ہوتی ہے تو یہ رہا ہو جائیں گی۔ کل آپ نے دیکھا کہ کچھ رخنہ بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی، روپکات جو ہے وہ جاری ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مشکلات ہوئی ہیں، لیکن فائنلی جو آج ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے نزدیک سیاسی طور پر، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جب باہر آئیں گی تو ان کا لائن آف ایکشن جو ہے وہ کیا ہوگا، کیا وہ یہ سیاست میں عملی طور پر حصہ لیں گی، کیا وہ پارٹی کو ڈائریکشنز دیں گی، کیا وہ پارٹی کے لیے ایک لیڈرشپ جو عمران خان صاحب کی موجود نہیں ہے اس کی صورت میں وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گی، یہ سوال دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں کرتی تو بھی ایک طرح سے یہ ہوگا کہ یہ ایک مفاہمت ہے یا وہ اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی، یہ اس کو اس نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ ان کی عمران خان صاحب کی ایبسنس میں اور ان کی جو ملاقاتیں وغیرہ نہیں ہوئی پچھلے 2 ہفتوں میں، ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے مسائل نے سر اٹھایا ہے، اور ایک شخصیت یا لیڈر جو ہے جسے کہنا چاہیے اس کی ایک کمی کا فقدان جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ جن پہ کہ عمران خان صاحب کو مکمل یقین ہے، اعتماد ہے، اعتبار ہے، اگر وہ باہر آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ان کی اپنے شوہر سے یعنی عمران خان صاحب سے ہوں گی، ایک وہ ڈائریکٹ لائن آف ایکشن جو ہے وہ جو عمران خان صاحب دیں گے اس کے مطابق وہ چلیں گی، تو یہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کتنی اہم ہو سکتی ہیں اگلے آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر جو پولیٹیکل کمیٹی ان کی جو ہے وہ اس کا کیا لائن آف ایکشن ہوتا ہے، ان کی جماعت سے اختلافات ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آیا جائے گا، جیسے آج بھی علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے
तो ये एक यूनिफाइड किस्म की क्या फैसले हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उस फैसले पर भी इख्तलाफात हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि बुशरा बीबी साहिबा बाहर आके क्या बयानियां देती हैं, किस तरह से वो क्या वो पार्टी को लीड करेंगी या पॉलिटिक्स में आएंगी, या वो खामोश रहेंगी या घर बैठेंगी, या जो उनका अपना एक ज़ाती किरदार है वो रहेगा। तो काफ़ी चीज़ें अहम है, क्योंकि रीमा खान साहिबा जो हैं वो उनको वो उनकी गैर मौजूदगी में वो भी बहुत एक्टिव रही हैं, और अब वो जेल के अंदर हैं। जाहिर है कुछ दिनों में उनकी भी जमानत हो जाएगी। तो फिर देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो किस तरह की सियासत जो है वो जन्म ले सकती है। ठीक है आसमा साहबा, आप साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी। मुजम्मिल साहब, आप कैसे देख रहे हैं बुशरा बीबी की रिहाई के बाद सियासी माहौल पर क्या असर होगा? लेकिन बुशरा बीबी को फ्रंट पे आकर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे,